वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अभी हम बात करेंगे हमारे आजकल के नौजवानों की, बिकॉज़ दुनिया तरक्की की राहें पार करती चली जा रही है। और जब हम पाकिस्तानी नौजवानों की बात करते हैं सो अच्छी डिग्रीज़ हाथ में होती हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ देम, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, पॉजिटिविटी है नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड है, प्रोडक्टिविटी पर उस वक्त मतलब उतना गौर नहीं कर रहे होते, क्रिएटिविटी पर उस तरह से गौर नहीं कर रहे होते जिस तरह से दुनिया के बाकी नौजवान जो हैं वो फोकस्ड होते हैं। अभी हाल ही में मैं कुछ एक दो चीज़ें देख रही थी तो वहाँ पर था कि जो चाइना में टिकटॉक इस्तेमाल होता है वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंटेंट देखा जाता है, सुना जाता है, दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन। वो एजुकेशनल होता है या टेक्निकल होता है। हमारे यहाँ पर द यंगस्टर्स आर मोर फोकस्ड ऑन द डांस मूव्स या कॉमेडी, इस तरह की चीज़ें। फिर हमारे यहाँ के यंगस्टर्स का आई थिंक इन माई ओपिनियन एक प्रॉब्लम ये भी है कि दे हैव एम्स बट दे लैक गाइडेंस। इसके साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी उस तरह से नहीं। सो दैट इज़ वाई मे बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। सो हाउ वी नीड टू गाइड अर यूथ, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, वो राइट तरीका क्या हो सकता है जिससे हमने अपने बहके हुए नौजवान को एक सही ट्रैक पर लाना है और इनको पॉलिश करना है, बिकॉज दे आर सो मच टैलेंटेड। इस पर अभी हम बात करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने आए, सो उसमें भी मैं देख रही थी कि हमारे यहाँ का जो नौजवान है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द डेली रूटीन्स ऑफ बिलियनर्स। लेकिन जब उनसे आप बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह से काम करना है, रियल स्टेट में किस तरह से इन्वेस्ट करना है या थिंग्स लाइक दिस, तो वो उसमें उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। या अगर ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है सो उसके व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। सो इसके भी क्या रीजंस हैं ओवरऑल, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ CEO नेटसोल सलीम गौरी साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। सर थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सर आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करने का यही मकसद है बिकॉज यू आर वन सक्सेसफुल एग्जाम्पल जिनके पीछे बहुत सी स्ट्रगल्स डेफिनेटली हैं। और आपका विजन जो टेक्नोलॉजी का था, लोगों को तो अब IT और इन चीज़ों के बारे में पता लगा है, आपने तो बहुत पहले इस पर काम कर लिया था। सो आपको क्या लगता है हमारा जो नौजवान अभी बहुत ज़्यादा डी ट्रैक हो गया है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा है, मुस्तकिल मिजाजी या सच नहीं। सो व्हाट आर द रीजंस, वेयर आर वी लैकिंग? एक रीज़न हमारे ज़हन में डाल दिया गया है कि हमें जल्दी कामयाब होना है। ठीक है, ये वर्ड जल्दी है ना, दैट इज़ द रीज़न। तो जब आप जल्दी कामयाब होने का लेके निकलते हैं और जल्दी कामयाब नहीं होते तो आप मायूस हो जाते हैं। जल्दी कभी होगी नहीं ज़िंदगी में। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि कामयाबी जल्दी का नाम है ही नहीं। कामयाबी तो एक तसलसल है आपके काम करने का, और स्लोली ग्रेजुअली आप ग्रो करते हैं। मैं पूछता हूँ बच्चों से कि यार तुम मास्टर्स करना चाहते हो, तो मास्टर क्या तुम उठो उसके और मास्टर कर लोगे? तो क्या मतलब? मैंने कहा यार उससे पहले क्या करोगे जी? ग्रेजुएशन, उससे पहले तो मैंने एक प्रोसेस है। आप मास्टर्स एक दिन में नहीं करोगे। Exactly. आपको एक प्रोसेस से गुजर के, तो जल्दी तो नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू हमने डाल दिया अपने बच्चों में और नौजवान में कि जल्दी कामयाब हो जाओ, ये वर्ड हटा दें आप। ये वर्ड निकाल लीजिएगा, यकीन कीजिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर हम आ जाएगा तरीका कि हमने फिर ग्रेजुअली अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। और कामयाबी का सफ़र कठिन है। मैं ये कहता हूँ कि जो फेल होने नहीं सीखेगा वो कामयाब होने भी नहीं सीखेगा। एग्जैक्टली। तो फेल होने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, फेल होने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, क्योंकि फेलियर समटाइम इतना आसान नहीं है। आप बार बार गिरते हैं लेकिन फिर आपने संभलना भी खुद ही होता है। और जब आप गिरते तो आपको याद होता है कि आप गिरे कैसे थे। यानी नेक्स्ट टाइम आपने से देख के चल रहे हैं और ट्रिप नहीं होना तो आप नहीं गिरेंगे। तो वो एक लर्निंग है। और मैं देखता हूँ लोगों कि वो इतना ज़्यादा घबराते हैं, यानी अगर ज़रा सी भी नाकामी आ जाए तो वो घबरा जाते हैं। पर उन्हें ये समझ नहीं आए कि ये तो मंजिल है कामयाबी की, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। और जो जितनी दफ़ा फेल होगा, यकीन कीजिए उसकी कामयाबी जो होगी ना वो देर पाओगे। फिर जब वो कामयाब होगा, भी एक्सपीरियंस आएगा ना गिर के। लर्निंग तो वही है ना। आपका जो स्कूल और कॉलेज है ना वो आपको तालीम यानी पढ़ाता है, आपको बुकिश आपको पढ़ाता है, चीज़ें बताता है, आपको हिस्ट्री दे देता है, ज्योग्राफी दे दिया आपको 2+2 4 करा दिया आपको। असल लर्निंग होती है जब आप पहली दफ़ा स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बाहर स्टेप करते हैं। ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। तालीम आपकी वहाँ से असल शुरू होती है, जो फिर आपको
آپ کو آگے لے جاتی ہے اور وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دور کا سفر کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, بڑی سمپل ایگزامپل, اگر آپ تیز بھاگیں گے تو تھک جائیں گے, اسٹارٹ رننگ, اور تھوڑی دیر بھی آپ کا سانس چڑھ جائے گا, باڈی آپ کی جو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ چلیں گے, یہ سفر لمبا کر لیں گے آپ. بھاگنے والا پہلے تو پہنچے گا لیکن وہ پھر رک جائے گا اور آپ اس سے آگے نکل جائیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. جلدی کا لفظ ہٹا دیجیے, آپ دیکھیں کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں, اور پھر آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی سلولی گریجولی آپ جو مراحل ہیں, فیزز ہیں, ان کو عبور کرتے کرتے ایک ڈیسٹینیشن پر پہنچیں جو آبویسلی پھر لانگ لاسٹنگ ہوگا. میں ایک چیز بڑا حیران ہو رہی تھی کہ نیٹ سول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ واز فاؤنڈیڈ بیک ان 1996, جس طرح سے بھی آپ بات کر رہے تھے. ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی, جب لوگوں کو اس وقت اویئرنیس بھی نہیں تھی, یو ہیڈ اے ویژن, یو ہیڈ دا پیشن ٹو پرسو اٹ, بٹ لوگوں کو اب ان چیزوں کی اویئرنیس آ رہی ہے. آپ کے اندر ایسی اس وقت کیا بات تھی؟ اور پھر اب ماشاءاللہ آپ سکسیسفل بھی ہیں, لوگوں کے لیے انسپریشن بھی ہے, موٹیویشن بھی ہے, آپ کے اندر ٹھہراؤ بھی آ گیا ہے. کیا سکلز تھے جن کو آپ نے پالش کیا اور ماشاءاللہ آپ اس مقام پر آج ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ کوئی بھی چیز آپ کریں, کوئی بھی پروفیشن اپنائیں, کوئی بھی ٹریک لیں, کوئی بزنس کرنا چاہیں, جو بھی ٹریک آپ, اس کا اپنی ایکسپرٹیز آپ کو پہلے لینی ہے. پہلے اس پہ ایکسپرٹیز لیں. میں نے جب نیٹ سول شروع کرنے سے پہلے میں 17 سال میں آئی ٹی میں کام کر رہا تھا, تو 17 ایئرس کا میرا ایکسپیرینس تھا سافٹ ویئر ڈیولپ. ڈگری کسی اور میں تھی بائی دا وے؟ جی ڈگری کسی اور میں تھی, بالکل آپ نے صحیح پڑھا. میری ڈگری پیٹرولیم انجینئرنگ تھی, لیکن میں نے 79 میں جب میں اپنی ڈگری کرا تھا تو مجھے اس وقت میں نے ایک پیپر کو ٹچ کیا تو میری زندگی بدل گئی. یہ 44 ایئرس پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ شاید تھوڑی سی اتنی ینگ ایج میں 18-19 سال کا ہوں گا, اس وقت میری اتنی شاید سمجھ آئی کہ میں کہا یہ فیوچر ہے. لیکن یہ سمجھ کیسے؟ ہمارے یہاں پر تو 18-19 سال کے نوجوان تو بڑے لاؤبالی سے ہوتے ہیں, موسٹ آف دیم. دیکھیں بات یہ کہ لاؤبالی اچھی چیز ہے, کیونکہ آپ کی ایج ہے, اس کو انجوائے کر لیجیے. پھر جب ذرا عمر زیادہ ہوگی تو آپ مس کریں گے, فائن. بٹ لاؤبالی پن میں بھی آپ کی ایک تڑپ ضروری ہے, ایک تڑپ ہونی ہے آپ کے لیے, ہنگر جسے کہتے ہیں, یا بھوک کہہ لیجیے, جس میں آپ کو بے چینی ہے کہ مجھے کچھ بہتر کرنا ہے. یہ جو خواہش ہے نا, یہ ضروری ہے ہمارے اندر. دیکھیں دنیا کی, اچھا چلیں لیٹس گو بیک. 4 ایئرز اگو آبادی کم تھی دنیا کی؟ بالکل بالکل کم ہوگی, 6 بلین تھی. تو اس وقت موقع زیادہ تھے. اب 8 بلین کی آبادی ہے, اب کمپٹیشن بڑھ گیا, اور لوگ ہیں, تو اب آپ کو ایکسل. لیکن مجھے لگتا ہے اب آسانیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی, آج آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی, آپ کا کام وہ کر سکتا ہے. یعنی اب جو آسانیاں ہیں وہ اس وقت نہیں تھی. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں جو آپ کے اندر تھی وہ ہمیشہ کسی بھی انسان کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں, اور ایکسیپشنل ہوتے ہیں ایسے لوگ, یہ ہر انسان کے اندر نہیں ہو سکتے. اب لوگ اس کو الٹا لیتے, کہتے ہیں یار نہیں اس وقت زیادہ موقع تھے, اب کیونکہ چیزیں آ جائیں گی تو ہمیں موقع نہیں ملے گی, لوگوں نے سب کچھ کر لیا ہے. میں کہتا ہوں رانگ. کل جو اس میں سے لوگ نکالیں گے وہ ہوگا, تو آپ اس میں سے نکالیں. کمپٹیشن کم تھا لیکن فیسلٹی. چیٹ جی پی ٹی جو آیا وہ ہے جو پورا کام, اس میں سے چیٹ جی پی ٹی نکلا نا. ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے چیٹ جی پی ٹی کا نہیں سنا تھا, nobody heard it. Suddenly we see چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی 4 آج کل میں ریلیز ہو رہا ہے. سو میں نے کہا کہ نہیں یار یو رانگ. آپ آج جہاں ہو آپ نے اس میں سے اپنی کل نکالنی ہے. ٹیک آؤٹ یور ٹمورو فرام دس. اور اتنا کچھ ہے آپ نے انوویٹ کرنے کے لیے, تو یہ مجھ سے مت کہیں کہ سب انوویشن ہو گئی. انوویشن تو شروع ہوئی ہے, تو آپ نے تو انوویشن بہت ہے. سو جو آپ نے کہا نا کہ میں نے کیسے دیکھ لیا, دیکھیں یہ ہر ایک اندر ہے, ہم سب میں ہے, ہم دیکھتے نہیں, ہم سب کے اندر انوویشن. یہ احساس ہونے کی بات ہے سر. میرا خیال ہے یہ احساس اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. مطلب یہ ہر ایک کے اندر خود سے, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب صحیح بھی کہہ رہی ہو سیریسلی, کیونکہ میرے ساتھ کولیگس تھے اس زمانے میں جب تھے, بہت سارے دوست. شاید آپ کو ماحول ایسا ملا ہوگا, یا آپ نے کسی کی بچپن میں ایسی بات سن لی ہوگی جو آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی. یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. ورنہ میں 18-19 سال کے نوجوانوں کا آج کل دیکھتی ہوں, ان کا کوئی رجحان ایز سچ نہیں ہے. دے مور انٹرسٹڈ ان میکنگ دا ٹک ٹاکس, یا وہ ایزی منی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ان کو محنت کی طرف آنا پڑے. جو ایزی منی ہے نا, یہی تو پرابلم ہے. وہ جلد بازی, وہی جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جلدی کیا ہے ایزی منی. وہ ان کو لگتا ہے کہ ٹک ٹاک اینڈ اسنیک ویڈیو, یہاں سے ہم منتھلی 10 لاکھ بھی کما سکتے ہیں. سو وائی ٹو انویسٹ آور سیلوز ان اے مور پروڈکٹیو. 10 لاکھ آج کما لیں گے نا تو یہ ٹیکنالوجی
टेक्नोलॉजिकल कुछ और आ जाएगी एग्जैक्टली, एंड दे विल बी और वो फिर कंफाइंड हो ये जाएंगे, शॉर्ट टाइम होगा, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, और फिर ये कोई स्किल नहीं है। एग्जैक्टली, देखिए टिकटॉक बनाना कोई स्किल नहीं, कोई भी बना लेता है, तो ये स्किल नहीं है, स्किल है टिकटॉक बनाना। हाँ, टू कंस्ट्रक्ट, वो ऐप लॉन्च जो द ऐप, बिल्कुल तो ठीक। स्किल वो है, स्किल वो नहीं कि आपने एक ऐप यूज करके एक टिकटॉक बना के आपने गाना गा लिया, एक्टिंग कर ली, वो कर लिया, वो कोई स्किल नहीं है। तो स्किल वो लाइए जिससे आप कोई नई चीज इनोवेट करें, वो स्किल है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी मेंशन की थी कि वो जो स्टैटिस्टिक्स कुछ शेयर किए, जिसमें हमारे यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन वाचिंग द डेली रूटीन्स ऑफ बिलियनर्स, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद क्यों नहीं उनमें ये जज्बा है कि भाई हम, या शायद वो इसी मकसद से देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, वो बड़ा होपलेस फील कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम है, आपसे कह रहे हैं, लेकिन उनको अगर उनसे कहे ना कि यार उनका बिलियनर का आज मत देखो, उनका आज ना देखो, उनका पास्ट, हाउ डिड दे स्टार्ट, वहां से देखो, वहां जाओ, व्हाट वाज देयर फर्स्ट स्टेप, जहाँ वो आज से 25-30 साल पहले थे या 20 साल पहले थे, वहां चले जाओ और फिर उनकी रूटीन को वॉच करो कि हाउ आज वो यहाँ कैसे हैं, तो फिर तुम अपनी जिंदगी को अडॉप्ट करोगे। आज की रूटीन, अच्छा मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आप ऐसी बातें करते हैं कि आपने बना लिया, तो मैं मुस्कुराता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप ये भी तो देखो मैंने कैसे बनाया। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ कि वो लोग भी आपको मतलब देखते हैं प्रोडक्ट, बनी बनाई चीज, लेकिन स्ट्रगल्स क्या हैं। आप तो ऐसी बातें करते हैं, फिलोसफिकल बातें आपकी आ रही क्योंकि आपने ये कामयाब हो गए, तो मैं कहा यार ठीक है, लेकिन ये फिलोसफी वहाँ से आ रही क्योंकि मैं ये गुजर के आया हूँ, मैं फेल हुआ हूँ, मेरे फेलियर्स मेरे कामयाब से ज़्यादा हैं। अगर आप मेरी बुक पढ़े तो मैंने लिखा है उसमें मैं कितनी दफ़ा कितना उठा, मैंने फैसले किए। देखिए ज़िंदगी में फैसलों का बड़ा दखल है। मैं सिटी बैंक में जॉब कर रहा था IT में, और मैं ये मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे वो छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं खुद अपनी कंपनी रन करना चाहता था। उस वक्त मेरे साथ मेरे और कोलीग्स भी थे सिटी बैंक में। मैंने सिटी बैंक छोड़ के अपना बिजनेस किया, वो फेल हो गया, फेल्ड एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने सब लूज कर दिया और मैं ज़मीन पे गिर गया आके। मेरे वो जो दोस्त थे, कोलीग थे, वो सिटी बैंक में उस वक्त बड़े कामयाबी पे जा रहे थे, वेरी सक्सेसफुल। मैं फिर उठा, फिर एक और काम किया, फिर फेल हो गया, फेल लगे। एनीवे, मल्टीपल साइकिल के बाद एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं, बट आप अपना कुछ करना चाहते थे, बिजनेस अल्टीमेट गोल। अल्टीमेटली मैं करना चाहता था और मैं लगा रहा और बहुत तकलीफ भी उठाई, मेरी फैमिली में भी सफ़र किया। वो फेलियर्स आसान नहीं थे, कहते हैं ना आसान है ये फेलियर्स, वो फेलियर की एक प्राइस है। आपकी प्राइस आपके बच्चे, आपकी फैमिली पे करते, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हो, उनकी ख्वाहिशात रुक जाती है, उनकी हर चीज़ रुक जाती है, आप उनके बट एट द सेम टाइम उनकी लॉयल्टी एंड स्पेशली योर पार्टनर्स लॉयल्टी, वो उस टाइम आपको बैठा पता हूं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एग्जैक्टली, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो मुझे कहते नहीं हमें तो सब कुछ चाहिए, वी डोंट केयर, तुम जाओ जॉब करो, कुछ करो, हमें ईद पे कपड़े भी ला के दो और हमें सैर भी कराओ और हमें गाड़ी भी अच्छी बिठाओ, तो मैं आज जाना बैठा था। तो ये फिर क्या हुआ कि 30 साल के बाद मैं माशाल्लाह नेटवर्क बना ली और मेरे वो जो कोलीग्स थे वो वहीं बैठे रहे, दे वर देयर। अच्छा, 30 इयर्स के बाद वो उसी बैंक में बैठे रहे और उसके बाद रिटायर हो गया और वो फिर अब गुमराही की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रिटायर ना हूँ, मैं कुछ ना कुछ लगा रहूँ जब तक हिम्मत है मेरी में, बिल्कुल फिजिकल मेंटल मैं काम करूँ। आई थिंक ये बड़ा प्राइस है, इस चीज़ का प्राइस ये है। बिल्कुल ठीक। अगर आप ना कुछ करते तो आप रिटायरमेंट लेके बैठे होते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ वो भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में और हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर ना जिस पे मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हम शॉर्ट कंटेंट देखें, उसको फॉलो करें। अगेन आई विल कोट द एग्जांपल ऑफ टिकटॉक या जो इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स हैं या इस तरह। तो मैंने कहा वो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट, आपने कहा एंटरटेनमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मतलब ज़िंदगी के हिस्से में। लेकिन जब हम चाइना की बात करते हैं और वो दिन ब दिन कामयाबी की मंजिलें जो है वो क्रॉस करता जा रहा है, वहाँ के लोग एजुकेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हैं, टेक्निकल कंटेंट देखना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उनका मिजाज यकसर मुख्तलिफ है। इसके आपको क्या रीज़न्स नज़र आते हैं? हमने अपने नौजवानों को क्या नहीं सिखाया, हमारे इंस्टीट्यूट्स ने क्या नहीं सिखाया, या हमारे घरों से तो जो तरबियत हुई है उसमें क्या कमी रह गई है? असल में हम उन्हें स्टडिंग और लर्निंग का फ़र्क नहीं समझा सके। स्कूलों में हम उन्हें स्टडी कराते हैं, सिखाते नहीं, लर्न नहीं कराते। हमने कहा यार ये किताब पढ़ो, एग्ज़ाम दे दो। हमारा टोटल जो कंसेप्ट ऑफ जो है एजुकेशन है वो पढ़ के एग्ज़ाम देना, लर्निंग पे नहीं आता। पढ़ाई से लर्निंग का बड़ा फ़र्क है। ये लर्निंग कहाँ से आती है? इन डिवाइसेस से आती है। जो आप चाह रहे हैं कि बात करना, वहाँ पर लर्निंग का कंसेप्ट है।
کہ آپ کوئی چیز بھی لیں اس میں سے آپ نے سیکھا کیا, یعنی آپ نے, اور اچھا فرق کیا ہے, اچھا پھر لرننگ کو آپ نے نالج میں کنورٹ کرنا ہے, تو نالج کیا ہے جو آپ نے ریٹین کر لی, انفارمیشن کیا ہے جو آپ نے پڑھ کے آپ نے چھوڑ دی, وہ پھر وہ نالج نہیں ہے. تو بڑا ایک لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم میں پاورفل وہ ہے جس کے پاس نالج ہے. ایون ٹک ٹاک میں بھی لوگ کامیاب ہیں جو اس پہ ایکسل کر گئے. سب بچے ہم نے دیکھے جو انہوں نے ایسی چیز کی, ایسی ٹرائی کی کہ they were seen by everyone, ہر ایک نے کہا واو دس از ڈفرنٹ. تو وہ کچھ لوگ ایکسل کر گئے کہ انہوں نے اس کو سیریسلی لیا, انہوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا, انہوں نے اسے شغل نہیں لیا. یو کین ڈو دیٹ. جو بھی آپ کیجیے وٹ ایور دیٹ از, اس میں پھر گھس جائیے, اس کے بھی آرٹ ہے, اس کے بھی سینسٹیوٹیز ہے. اگر آپ ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے تو پڑھیں, گو تھرو ہنڈریڈس آف ٹک ٹاکس, اس کو بریک اپ کیجیے, ان کو دیکھیے لوگ کیسے کرتے, پھر اپنا کریٹ کیجیے کنٹینٹ, یو ول سکسیڈ. انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ جلدی میں کرنا ہے, ایزی کرنا ہے, اور بس میں اچھا لگتا ہے. اور پھر یہی ہے نا کہ آج جو آ رہا ہے وہ آنے دو, کل کی کل دیکھی جائے گی. ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی تو ہے نا. اچھا آپ اس چیز سے کتنا اگری کرتے ہیں کہ جو ہم اسکولوں کالجز میں پڑھتے ہیں تھیوریٹیکل ورک سارا, وہ ہم چاہے سالوں پڑھ لیں, لیکن اگر ہم پریکٹیکل میدان میں جائیں اور وہاں کا 3 دن کا ایکسپیرینس بھی وہ بھاری ہوتا ہے جو ہم نے لرننگ کی ہوتی ہے اسکول کالجز سے. ڈو یو تھنک کہ پریکٹیکل لائف, پریکٹیکل کام اینڈ دا ایکسپیرینس یہ بہت زیادہ بیونڈ ہیں ہمارے اسکولوں کالجز کی روایتی پڑھائیوں سے؟ دیکھیں ابھی اس وقت چینج ہو رہا ہے. ایجوکیشن کا ایک پرپز کیا تھا میرے لیے کہ ایجوکیشن مجھے اس قابل بنائے کہ میں اپنی زندگی خود گزار سکوں. ایک ہم اسکول جاتے ہیں, ہمارے ماں باپ انویسٹ کرتے ہیں کہ یار تو ڈگری لو, ڈگری لے کے تم کماؤ, ایک پورا ایک پروسیس ہے. اب وہ چینج ہو گیا ہے, اب ایجوکیشن کا ٹوٹل جو نیڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کیونکہ اب ایجوکیشن آ گئی ہے مور ویژول. ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے مجھے سیکھنے کا, جو میرا بیٹا 8 سال کا ہے وہ بہت زیادہ یوٹیوب سے لرن کرتا ہے. وہ ایسے سے مجھ سے باتیں کرتا ہے, میں اب سرپرائز کہ مجھے کیا وہ بتا رہا ہے, وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے چیزیں. وہ کہاں سے کر رہا ہے کہ وہ اس کو یوٹیوب سے. سو یو کین یوز یور ڈیوائس فار ملٹیپل ویز. اسی کے اس کے جو اس کے دوست ہیں ان کے ماں باپ نے ان کو الاؤ نہیں کیا ان کا فون, اب میں نے الاؤ کیا ہوا ہے, کیونکہ میرا بلیو ہے کہ یہ بچہ اس سے بڑی پاورفل کوئی ڈیوائس نہیں ہے. سو پاورفل کہ وہ اور وہ کانسٹنٹلی اس میں سے چیزیں نکال رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, اور وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے, بیٹھا ہوا مجھے سکھا رہا ہوتا ہے کہ پاپا آپ یہ صحیح نہیں کر رہے. میں اس کی شکل دیکھتا ہوں, تمہیں کیسے بتایا, یوٹیوب. سو اٹس آل اپ ٹو یو. آفٹر بینگ سو مچ سکسیزفل اور اس تجربے کے بعد بھی آپ وہاں سے گائیڈنس سیکھ کر لیتے ہیں. آپ یقین نہیں کرے گی, دیکھیں مجھے سب کچھ نہیں آتا. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس عمر میں آ کے مجھے دنیا کی ہر چیز پتہ ہے, تو پھر میں ویری سلی مین. اگین اٹس اے ایٹیٹیوڈ جو کہ ایک بڑا پازیٹیو ہے. آف کورس آئی ایم اسٹل لرننگ. میں جب آپ کبھی میری میٹنگ میں بیٹھ جائیں نا, یو ول بی سرپرائز. اوبیسلی ینگ بچے میرے سارے جو مجھ سے بہت ہی چھوٹی عمر کے, تو میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ یار مجھے بتاؤ, مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. حالانکہ میں ایم باس, ایم سی او, اینڈ میں شوڈ کہوں کہ آئی نو ایوری تھنگ. میرا بہیویئر بڑا ڈفرنٹ ہے. کانسٹنٹ سے کہتا ہوں یار یہ تم نے جو ٹرم یوز کی یہ بھی نئی ٹرم ہے, مجھے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. آئی ایم ناٹ شائے. تو میری تو ابھی شروع ہی ہے سیکھنے کی عمر, آئی ایم اسٹارٹنگ ٹو لرن ناؤ. تو آئی بلیو کہ یہ بھی بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ایک وقت آ کے کہتے ہیں کہ یار مجھے سب آتا ہے یا مجھے سب پتہ ہے. تو جب سب پتہ تو پھر آپ کی ڈاؤن ہی شروع ہو جاتی ہے. یو گو ڈاؤن. جب آپ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھنے لگ جاتے ہیں نا. سو گوئنگ بیک ٹو وٹ یو سیئنگ کہ آئی تھنک پرابلم یہ ہوگی کہ بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یار یہ جو آپ کا ڈیوائس ہے یہ بڑی پاورفل ہے. اب میں جاتا ہوں اسکول کالجوں میں, میری مینٹورنگ سیشنز ہوتے ہیں, تو میں سب سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے پاس اسمارٹ ڈیوائس ہے. سارے کرتے ہیں. میں کہا یار ایک کام کیا کرو, ہر روز اپنے لیکچر کے بعد, کلاس کے بعد اگر 15 منٹ تم لگا لو نا اسی سبجیکٹ پہ جا کے ریسرچ کر لو, وہ ریسرچ کرو, یوٹیوب پہ نکالو اینڈ گیٹ مور انفارمیشن آن دا سبجیکٹ. آپ اپنے کولگ سے آگے نکل جاؤ گے. صرف 15-20 منٹ لگا لو اپنے سبجیکٹ پہ. پازیٹیو استعمال ہوا نا. صرف 15 منٹ میں کہا, اس کے بعد تم اس پہ فن دیکھو, جوکس دیکھو, ٹک ٹاک بناؤ. لیکن اگر 15-20 منٹ تو اپنی کلاس کے نکلنے کے بعد اس سبجیکٹ کو ریسرچ کر لو, گوگل کر لو, چیٹ جی پی ٹی کر لو, یوٹیوب پہ جا کے اس پہ نکالو ویڈیو,
तुम अपने कोलिग्स आगे निकल जाओगे, तुम्हारे पर नॉलेज बेस हमारा बढ़ जाएगा. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, हमारे पास वक्त कम है, मैं आपसे अब ज़रा हम सॉल्यूशंस पर बात कर लेना कि जिस तरह से आपका एक विज़न था और आपका वो विज़न तब था जब ये चीज़ें ये रेवोल्यूशन आया ही नहीं था इतना टेक्नोलॉजी का, आपने अपना विज़न तब बनाया, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई सपोर्ट मिली. आप आजकल के यंगस्टर्स को किस अंदाज में गाइड करना चाहेंगे, व्हाट दे शुड डू इन दिस मॉडर्न एरा, जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक्सेस फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं? मैं फिर शुरू करता हूँ अपनी, लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. देखिए, एक तो अपनी तालीम पूरी करें आप, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी है, और ये ना कह दें कि जी डिग्री के बगैर भी जॉब मिल जाती है, डिग्री के बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार लूँगा. सॉरी, आई विल इंटरप्ट यू, बट मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि लोग आजकल ना इलॉन मस्क या इनकी एग्जांपल्स देते हैं कि वो तो हुनरमंदों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो तो डिग्रीज की तरफ फोकस ही नहीं करते. सो डू यू थिंक कि दिस माइंडसेट इज़ वेरी राइट? देखिए, हुनर कहते हैं स्किल को, और डिग्री के बाद स्किल नहीं आती, स्किल उसके बाद भी लेनी पड़ती है. लेकिन डिग्री आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपको सामने ले आती है किसी के. Exactly. अगर आप डिग्री नहीं लेके जाएंगे किसी को, तो आपको कोई बिठाएगा नहीं अपने सामने. तो इलॉन मस्क, और देखिए वैसे कितने लोग वो एक्सेप्शनल हैं, बिल्कुल, वैसे लोग बहुत कम हैं. 8 बिलियन में 150 लोग ऐसे निकले जो बगैर डिग्री के कामयाब हो गए. बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, ये कितने लोग हैं, आप गिन तो सही ना, गिने 1000 लोग होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट 8 बिलियन पीपल. रॉन्ग एग्जांपल मत करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करें. एंड द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद फिर स्किल पे जाएं. अब हुनर की बात करें आप, अब आप जाएं अपनी डिग्री के बाद. अब जिस मैंने कहा, देखिए मैंने अपनी डिग्री ली, उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को कंप्यूटर का एक्सपर्ट, एट दैट टाइम हम कंप्यूटराइजेशन, यू आइडेंटिफाइड योर पैशन. आइडेंटिफाई पैशन. हर बच्चे को अपना पैशन आइडेंटिफाई करना. यकीन कीजिए लाइफ बहुत टफ है. मैं अभी वार्न करता हूँ बच्चों को, आगे जिंदगी बहुत टफ आ रही है, लोग ज्यादा हैं. आपने हालांकि चैट जीपीटी अच्छी चीज़ है, ये जॉब खत्म कर देगा. चैट जीपीटी विल टेक अवे जॉब्स. इलेक्ट्रिक कार्स विल टेक अवे जॉब्स फ्रॉम द मैकेनिक्स. बैंक ऑटोमेशन विल टेक अवे जॉब्स फ्रॉम द बैंक क्लर्क्स. आपका लीगल सिस्टम में आपको जरूरत नहीं रहेगी, लॉयर की पूरा लॉ खुद पढ़ लेंगे बैठ के. अभी चैट जीपीटी 4 आ रहा है, ये कीजिए लॉयर की जरूरत पड़ेगी. कोर्ट्स विल एक्सेप्ट कि अपना केस खुद लड़े, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन, क्योंकि केस क्या है, अबाउट प्रीवियस आप हिस्ट्री शेयर करते हैं, जज के साथ बताते हैं केस, और आपका केस लड़ते हैं. लाइफ इज चेंजिंग. इट्स अ वार्निंग टू यंग लोगों के लिए कि आप सीरियस हो जाएं, डिग्री पूरी करें, उसके बाद अपना पैशन जो भी है. अगर कपड़े बेचते हैं तो फिर कपड़े अच्छे वाले बेचो यार, उस पर रिसर्च करो, उस पर स्टडी करो, कपड़े का टेक्सचर पढ़ो, रंगों पे पढ़ो, और फिर कपड़े बनाओ. उस चीज में घुस जाओ, उसमें घुस जाए, और फिर नहीं, जिंदगी रोक दीजिए. वो कुछ साल के लिए जिंदगी को रोक दें, कुछ साल के लिए भूल जाए, कुछ साल के लिए पैसों को भूल जाए, जो है ना that प्रॉब्लम. you will get something out of it. No. मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बताऊँ. मुझे, अच्छा मैं यंग था तो मुझे पैसों का शौक था, और मुझे सारे वो काम करे जो मुझे पैसे कमाने हैं, और मैं पैसे नहीं कमा सकता था. कई साल मेरे जितने वेंचर्स थे ना, मेरे बेसिक मैंने बहुत सारे पैसे करे. मैंने बड़े फॉर्मूले लगाता हूँ, सुबह उठता था, ओह अच्छा ये बड़ा अच्छा आइडिया है, ये करूँगा तो बड़े पैसे आएंगे, वो करता था. और कई साल मैंने 4-5 ऐसे वेंचर्स की जिनमें कंसेप्ट था कि पैसे कमाने, सब फेल. एक तो है कि मैं फिर थक गया और मैं तो प्रोफेशन में लग गया जो मेरा था. यकीन कीजिए मुझे नहीं पता, पैसा मेरे पीछे भाग रहा था और मैं आगे जा रहा था कि यार ठहर जा, भी मुझे काम करना है. तो यानी आपका ये है कि डिग्री के बाद अपना आप पैशन आइडेंटिफाई करना, उसके बाद पैसों को थोड़ा सा भूल जाना, और अपना आप तन मन धन की बाजी लगा देना. यकीन कीजिए आपको पता चलेगा, पैसा आपको मिलते कि यार मुझे ले ले, आपके यार ठहर जा, भी थोड़ा मुझे मजा आ रहा है, मुझे आप और काम करने दे, तू बाद में आना. और फिर एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं वाइंड अप करना चाहूँगी, बट आई वांट अ वेरी क्विक आंसर. जब कोई गिरता है, जिस तरह आपने कहा मैं बहुत दफ़ा फेल हुआ, बहुत दफ़ा गिरा, लेकिन एवरी टाइम आई गेट अप. सो आप लोगों को किस तरह से इस हवाले से भी मोटिवेट करना चाहेंगे कि ज़िंदगी में फेलियर्स आएंगे, डाउनफॉल्स भी आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी. हमारे यहाँ पर लोग दूसरी तीसरी दफ़ा गिरते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, और फिर कहते हैं अच्छा नहीं असी उस जॉब पे ही सही सा. 2 चीज़ें मैं कहूँगा. एक तो ज़िंदगी में रिग्रेट ना रखें. अगर कोई चीज़ आपके जहन में आई है तो उसे कोशिश कर लीजिए. इस डर से ना करें कि लोग क्या कहेंगे कि मैं फेल हो गया. 2 चीज़ें निकाल दीजिए जहन से कि लोगों को इग्नोर कर दीजिए. गो विद टोटल ऑनेस्टी के साथ वो काम कोशिश कीजिए. नहीं हुआ तो उसे एक्सेप्ट कर ले, और फेलियर को अपनी जिम्मेदारी पे ठहराएं, दूसरों को ब्लेम ना करें. सबसे बड़ी बात है, जब आप फेल हो तो जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं. आप खुद हैं. दूसरों को ना. जो लोग, यकीन कीजिए एक बहुत बड़ी ऐसी नंबर है जो हमेशा एनवायरनमेंट को ब्लेम करती है कि जी हम इसलिए फेल हो गए, वो फेल हो गया, टैक्स लग गया, वो लग गया, माँ बाप ने पैसे दिए.
یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جو لوگ ہم میں سے اپنا فیلئر اپنا مانتے ہیں, یقین کیجئے وہ بہت کامیاب ہوں گے. یہ میسج بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور یہ میسج بہت خوبصورت ہے کہ اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو اون کریں اور ڈیفینیٹلی آپ کے راستے جو ہیں وہ آگے سے آگے مزید آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی یو ول بی سکسیزفل اف یو ہیو دا پیشن. بہت شکریہ CEO نیٹ سول سلیم قوری صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. بڑی زبردست بات ہے سر آپ نے کی, بہت کچھ ڈیفینیٹلی میرے سیکھنے کے لیے بھی تھا اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے آڈینس کے لیے بھی سیکھنے کو تھا. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب ابھی ہم بات کریں گے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر دو طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بہت اچھا کام کرتے ہیں, دل لگا کر کام کرتے ہیں, بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرتے ہیں, اسٹرگلز ان کی بے شمار ہوتی ہیں, بڑا ایفیشینٹلی کام کر کے اپنا کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد دے وانٹ کہ اب ہمیں چھٹی دے دی جائے بیکاز ہم نے 8 گھنٹے اپنا ڈیوٹی آورس کمپلیٹ کر لیے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو موسٹ آف دا ٹائم اتنی اپریسیشن نہیں ملتی ایز کمپیئر ٹو دا ونس جو کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنی کمپنی میں لگاتے ہیں. لیکن وہ 14 گھنٹے جو ہوتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کو اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. دفتری اوقات میں بیٹھ کے وہ کینڈی کرش بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, انہوں نے فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, ٹویٹر پہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے. لیکن یس, چونکہ وہ کمپنی میں 14 گھنٹے ٹائم گزار رہے ہیں سو اس لیے ان کی اپریسیشن فرام دا مینجمنٹ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ وائی ڈونٹ وی فوکس آن دا پروڈکٹیوٹی؟ جو ہم آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں, جو ہم ایفیشنسی دیکھ رہے ہیں, اس پر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ڈیوٹی آورس کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ابھی ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اور گفتگو کرنے کے لیے ہمیں فارمر جرنلسٹ اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر FCC کالج ڈاکٹر عدیل احمد عامر صاحب ہمیں جوائن کریں. عدیل صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو عدیل صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیوں ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم ایفیشنسی کو, اچھے کام کو, پروڈکٹیوٹی کو, ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے, بلکہ ہماری ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کس نے بہت زیادہ وقت لگا کر کام کیا ہے, اور اگر اس نے زیادہ وقت لگایا ہے, کوئی 12-14 گھنٹے لگائے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس نے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے, کمپنی کے ساتھ یہ بہت زیادہ لائل ہے. تھینک یو ویری مچ رحمہ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے, یہ ایک عمومی مزاج ہے, اور خصوصی طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر, انڈیا, پاکستان یا اس طرح کے ممالک میں یہ مزاج پروان چڑھا ہے پچھلے کئی سالوں میں, کہ جو انسان زیادہ وقت دے رہا ہے شاید اس کی جو ہے وہ کمپنی کے لیے خدمات زیادہ ہیں یا وہ کام زیادہ کر رہا ہے. یہ ایک عمومی ورک ریلیٹڈ جسے ہم کہتے ہیں بیہیویئر ہے, اور یہ پریویل کر رہا ہے پاکستان میں بھی اور ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی ہائر مینجمنٹ ہوتی ہے, یا جو آپ کے HR ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, یا جو آپ کے باسز ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رات کو 12 بجے ای میل آ گئی ہے تو یہ بندہ تو ابھی بھی آفس کا کام کر رہا ہے, یا رات 12 بجے اس نے کال پہ کوئی چیز جو ہے وہ فکس کر دی ہے تو یہ 12 بجے بھی اویلیبل ہے. حالانکہ یورپ میں یا امریکہ میں یا ڈیولپڈ کنٹریز میں اس طرح سے نہیں ہوتا. ورک ریلیٹڈ آرز ہوتے ہیں, اور ان آرز کے اندر ہی جو ہے وہ کام کو انجام دیا جاتا ہے, نہ کہ آفس سے جو چھٹی کا وقت ہوتا ہے یا چھٹی کے بعد جو ہے کام کو انجام دیا جائے. سو میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت دینا آفس میں اس کا پروڈکٹیوٹی سے یا آپ کی ایفیشنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوری دنیا آج کل اسمارٹ سولوشنز کے اوپر جا رہی ہے, اسمارٹ سولوشن ریلیٹڈ ورک, اور بہت سارے ملک جو ہے ورک آورس کو کٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کم ورک آورس ہوں تو ایفیشنسی جو ہے ورکرز کی وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے بالکل ہی برعکس پاکستان میں, اسپیشلی میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کروں گا, مزاج بالکل ہی مختلف ہے. یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 14 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر رہا ہے یا ہمیں وقت دے گا, رات کو 12 بجے ای میل کرے گا, وہ سب سے اچھا امپلائی ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان امپلائیز کی بڑی حق تلفی ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, جو کہ اپنا کام بڑے اسمارٹلی کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑے مینجڈ ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے ورک آورس پرائرٹیز کو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ 1 یا 2 گھنٹے میں اپنا یا 3 گھنٹے میں اپنا کام ختم کر لیتے ہیں. یہ ان کی حق تلفی بھی ہوتی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب اپریزل کا ٹائم آتا ہے یا جب جو ہے وہ شاباشی کا ٹائم آتا ہے, تو ان لوگوں کو زیادہ پرائرٹائز کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ وقت ہے. اور عموماً طور پہ یہ دیکھا گیا, یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ کتنا زیادہ وقت دے رہا ہے آفس میں. سو وقت کا ایفیشنسی سے میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف مزاج پاکستان میں اور اس طرح کے ممالک میں
بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا عدیل صاحب، ایک اور میں آپ سے بات یہ پوچھنا چاہوں گی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کا ہی مزاج ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہمارا مزاج ہے اور ہم اس مزاج کو آخر کیوں بدل نہیں سکتے؟ دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اسپیشلی کووڈ کے دوران اگر آپ دیکھیں تو اسمارٹ سولوشنز کے اوپر زیادہ کام ہوا ہے. دنیا میں لوگ ایک ہیلدی ورک اور پرسنل لائف بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پرسنل ہائیجین کے اوپر یا فیملی ٹائم کے اوپر یا اپنی ایکسرسائز کے اوپر یا اپنے لیجر ٹائم کے اوپر جو ہے وہ توجہ کم دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک خاص طرح کی بھیڑ چال ہے کہ کام کمانا ہے ہمیں اور اس کے لیے باسز کو خوش کرنا ہے. یہ خاص طرح کا مزاج ہے اور ہو سکتا ہے اس میں ہمارے اکنامک فیکٹرز اور جو معاشی انسٹیبلٹی ہے اس کا بھی کردار ہو. ریسرچ سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اسمارٹ سولوشنز کا نہ ہونا اور اپنے کام کو پرائرٹائز نہ کرنا، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر ٹریننگز کا فقدان ہونا کہ آپ اپنے ورک آورس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. دیکھیں، ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی تو یہ نقصان دہ ہے نا کہ آپ ایک آرگنائزیشن میں جو ہے وہ 18 گھنٹے بیٹھے ہیں. یو آر یوزنگ دا ریسورسز، آپ تمام ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے، ادر ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی وہی ہے جو کہ آپ 4 گھنٹوں میں بھی کر سکتے ہیں. آپ سویڈن کی مثال لیں، سویڈن میں جو ہے ورک آورس کو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 4 گھنٹے اور ہفتے میں 4 دن ہم لوگ کام کیا کریں تاکہ پروڈکٹیوٹی مزید انکریز ہو. اور دیر آر ایمپل ریسرچ اویلیبل ان دا ورلڈ کہ جہاں پہ اس کے اوپر ہارورڈ میں ریسرچ ہوئی ہے جس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ورک آورس جتنے کم کریں گے اور امپلائیز کو جتنا وقت اپنے لیے ملے گا اتنے بینیفیشل ہوں گے کمپنی کے لیے. یہ چیز پاکستان میں نہیں ان کے اوپر سوچا جاتا. پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ جتنا ٹائم زیادہ اسپینڈ کریں گے وہ کمپنی کے لیے اتنے ہی بینیفیشل ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں کمپنی کے لیے. ایک کام جو ایک دن میں ہونا ہوتا ہے وہ پورے ایک ہفتے پہ لنگر آن ہو جاتا ہے. تو یہ مزاج ہمارے ہاں شاید اس وجہ سے ہے. جی اچھا، ایک اور چیز، بیکاز یو ہیو بین اے جرنلسٹ، آپ جرنلزم سے بھی وابستہ رہے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا چینلز کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جب آپ جرنلزم کر رہے تھے تو یو ہیڈ ٹو بی آن یور ڈیوٹی 24/7. پھر آپ مطلب اگر آپ گھر پر بھی ہیں تو پھر آپ نے کال پر تو اویلیبل رہنا ہی ہے. مطلب ایک جرنلسٹ کی ڈیوٹیز کی میں بات کروں تو ابھی آپ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، دونوں میں فرق کتنا ہے؟ اور اب آپ کو لگتا ہے کہ تھنگز آر لائک ویری مچ ایزیئر فار یو اور ایفیشنسی بہتر ہے؟ اور جرنلزم میں بھی میں نے صرف پاکستان میں کام نہیں کیا، باہر بھی کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف پاکستانی جرنلزم میں ایسا ہے کہ آپ کو 24/7 اپنے موبائل پہ بھی موجود رہنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو رسپونڈ دا ای میل. لیکن باہر ایسا نہیں ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پروفیشنز کا ریگولیٹ نہ ہونا، ورک آورس کا ڈیفائن نہ ہونا. کیونکہ ہمارے یہاں ورک آورس ڈیفائن نہیں ہے. 8 گھنٹے ہیں، 9 گھنٹے ہیں. ایک عمومی تاثر ہے کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، 8 گھنٹے آپ سے دیں گے، لیکن وہ ڈیفائن نہیں ہے، ریگولیٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا جو جرنلسٹ کے رائٹس کے لیے آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کی طرف سے بھی ڈیفائن نہیں ہے. تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ 5 بجے کے بعد میرا آف ٹائم ہے اور اگر میں اس میں ایکسٹرا ٹائم میں کام کروں گا تو میں ایکسٹرا جو ہے وہ پیسے مجھے ملنے چاہیے. یہاں پہ یہ بات اس طرح کی بات کی نہیں جاتی پاکستان میں. لیکن ایکڈیمیا از بٹ ڈفرنٹ. اس میں obviously ورک آورز ہے. آفٹر 5 آپ کا اپنا ٹائم ہے. آفٹر 5 یو آر ناٹ سپوز ٹو رسپونڈ دا ای میلز، یو آر ناٹ سپوز ٹو ورک فار ہوم ایز ویل. تو اس طرح کے معاملات تھوڑے سے ایکڈیمیا میں بہتر ہے. لیکن جرنلزم میں پاکستان میں حالات اس طرح سے نہیں ہیں. لیکن اس کا کمپیریزن اگر آپ باہر سے کریں کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ان ایتھیکل ٹو کانٹیکٹ سم ون آفٹر ورکنگ آورس. ہو جاتا ہے سم ٹائم دیر از سم کائنڈ آف ایمرجنسی سچویشن جس میں آپ ان سے اپولوجائز کرتے ہیں کہ ہم ورک آورس کے بعد آپ سے بات کر رہے ہیں یا آپ کو یہ کام کر رہے ہیں سو تاکہ صبح جلدی یہ کام ہو جائے. لیکن اپولوجائز کیجیے. لیکن پاکستان میں یو آر سپوز ٹو آنسر یور ای میل اف یو آر گیٹنگ اٹ ایٹ 12 AM میڈیا کے اندر بھی، اور کال کو بھی آپ نے ریسیو کرنا ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ آپ کے جو پروفیشنز ہیں وہ ریگولیٹڈ نہیں ہیں. جب ریگولیشنز نہیں ہوں گے آپ کی سیلری کے متعلق، آپ کے ورک آورس کے متعلق، ورک ایتھکس کے متعلق، آرگنائزیشنز کے اندر ٹریننگز نہیں ہوں گی، آرگنائزیشنز کے اندر اس چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی کہ ریگولیٹ کرنا ہے، تو پھر یہ معاملات تو پرویل کریں گے نا پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور میں بات یہاں پر ریز کرنا چاہوں گی، بیکاز ہمارے یہاں پر جس طرح سے ٹریننگ کا آپ نے بھی مینشن کیا، جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے، ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے کوچز آتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں جو ٹریننگ کرواتے ہیں، ملٹیپل چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں.
ہمارے یہاں پر کیوں جو سیٹ کلچر ایک ہے اور جو مالکان ہیں ان کی ٹریننگ کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ ریسورسز آپ کی ادارے کے ہی لگ رہے ہیں نا، اگر آپ 12-14 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی بجلی بھی لگ رہی ہے، آپ کے ایکوپمنٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. سو یہ جو ٹریننگ ہے اور یہ اس طرح سے تمام چیزیں ہیں، یہ اونرس کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں رحمہ اسٹیک ہولڈرز کوئی ایک نہیں ہے. اگر ہم صرف اونر کو جو ہے وہ بلیم کریں، میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہوگی. اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں. اس میں اسٹیک ہولڈر آپ کے امپلائی ہیں، آپ کے اونرز ہیں، اور وہ تمام آرگنائزیشنز ہیں جو کسی بھی بزنس کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اور گورنمنٹ اٹ سیلف از اے اسٹیک ہولڈر ان دس ہول پروسیس. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب گورنمنٹ ریگولیٹ کرے گی بزنسز کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ پروفیشنلز یا جرنلسٹ یا اکیڈمیشینز، جب یہ پروفیشنز ریگولیٹ ہوں گے تو obviously ان کے ورک آورس ڈیفائن ہوں گے. ورک آورس ڈیفائن ہونے کے بعد ایئرلی منتھلی ان کی ویلیویشنز، ایئرلی سیلری انکریمنٹس، ان کے لیے ہالیڈیز، میڈیکل، لائف انشورنس، یہ تمام چیزیں پھر ریگولیٹ ہوں گی. وہ کسی ایک چیز کے اوپر بات نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپ سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے اور آرگنائزیشنز کی طرف سے جو جرنلسٹ رائٹس کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں، وہ جب ان چیزوں کے اوپر کام کریں گی تو میرا شاید مالکان کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا آسان ہوگا. دیکھیں مالکان نیو ٹیکنالوجیز کو بھی تو امپلیمنٹ کرتے ہیں، نئے اکوپمنٹ بھی تو لیتے ہیں، آبویس اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ بھی لیتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ایریا کے متعلق سوچا نہیں جاتا. اس وجہ سے شاید میرا خیال ہے مالکان کو صرف جو ہے وہ الزام دینا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پروفیشنز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، ورک آورس سے لے کے ایفیشنسی تک جو ہے وہ ڈیفائن ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اوپن ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنا کام جو ہے وہ 4 گھنٹوں میں ختم کر لیتے ہیں، you should be free to go. اچھا، میرے خیال میں جو ہمارے یہاں پر ایک پرابلم یہ بھی ہے، جو 4 گھنٹوں میں اپنا کام کر لے گا نا تو پھر اس کو لگے گا کہ ہیں اس کو تو شاید کوئی کام ہی نہیں دیا گیا، تو اس کے پاس تو کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں تھی، اس کو اور مزید کام دے دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس بیچارے نے محنت کر کے اپنا 8 گھنٹوں کا کام 4 گھنٹوں میں کیا، اس کو مزید کام دے دیا جائے گا. وہ ہم وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جب اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے، obviously there are bosses of your bosses as well. سو یہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں یو آر ایویلویٹڈ آن دا بیسز آف یور آفیشیل آؤٹ پٹ. آپ کیا دے رہے ہیں اسائنمنٹ بیس، واٹ یو آر آسکڈ ٹو ڈو اینڈ ان ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ڈیلیورڈ دیٹ اسائنمنٹ، اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کی ایویلویشن ہوتی ہے. اور obviously اسائنمنٹس پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ آپ یہ اسائنمنٹس کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز اس طرح سے نہیں ہوتی کہ اچانک اب آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اب آپ یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں جتنی بینکنگ سیکٹر ہے وہ اس وقت اسمارٹ سولوشنس کے اوپر جا رہا ہے. انہوں نے فرنٹ ڈیسک اپنے ختم کر دیا، موسٹلی یو کین اوپن اپ یور اکاؤنٹ فرام یور ہوم. یہ اسمارٹ سولوشن ہے، گھر سے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں آن لائن ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہوئے. ایون یو ریسیو آل دا چیک بکس اینڈ یور ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کارڈ ایٹ یور ہوم. یہ تمام چیزیں لوگ اب اس پہ جا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے کال سینٹرز ہیں، دے آر شفٹنگ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ اسمارٹ سولوشن ہے. جو آؤٹ پٹ ہے اس کو انکریز کیا جائے اور ورک ایفیشنسی جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے. لگزمبرگ کی آپ مثال ہے، لگزمبرگ دنیا میں ورک ایفیشنسی میں سب سے اوپر ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہاں پہ لوگ خوش بھی بہت زیادہ ہیں، امپلائیز بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور امپلائرز بھی بہت زیادہ خوش ہیں، اور کمپنیز آر تھرائیونگ. کمپنیز بھی ترقی کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ 4 گھنٹے کام کر کے جو ہے وہ خوش ہیں اور جو ہے وہ ترقی بھی کر رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا امپلائی جو ہے وہ 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد گھر جا کے ٹائم دے رہا ہے اور اپنا ریکریشنل ٹائم جو ہے وہ بھی اسپینڈ کر رہا ہے. اگلے دن جب وہ آئے گا ہی ول بی فریش. اور یہ بات یہاں پہ پاکستان میں نہیں سمجھی جاتی کہ اپنا سیلف کے لیے جو آپ گرومنگ کے لیے وقت نکالتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا کتنا امپورٹنٹ. جرنلزم کی آپ نے بات کی، جرنلسٹ بیچارے تو اپنی فیملی کے ساتھ شاید ہفتوں نہیں مل پاتے. کئی میرے دوست تہواروں پر نہیں مل پاتے، تہواروں پر نہیں مل پاتے. کئی میرے جرنلسٹ دوست، دس اے ویری فنی سچویشن، اور مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو گرو کرتے ہی نہیں دیکھا کہ وہ کب بڑے ہو گئے، کب اسکولز میں چلے گئے اور کب کالجز میں چلے گئے، اور اسی طرح سے ان کی زندگی کٹ رہی ہے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میڈیا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر گیٹنگ نتھنگ. سو میرا خیال ہے یہ مزاج جو ہے وہ بدلنا چاہیے، اور اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ اور آرگنائزیشنل لیول پہ اور سول سوسائٹی میں بھی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ورک آورس ڈیفائن ہو. اور یہ جو ایک خاص طرح کی لسٹ کریٹ ہوئی ہے نا کہ ایک بندہ جس کی دفتر کی لائٹ رات کو 12 بجے تک چل رہی ہے، وہ بہت ہی محنتی ہے، چاہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا پرسنل ذاتی کو کام کر رہا ہو یا ویسے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو. تو یہ تمام چیزیں میرا خیال دیکھنے کی ہیں. اگر اس کی اسائنمنٹ ختم ہو گئی ہے، ہر اسائنمنٹ کا ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے نا. اگر آپ نے جرنلزم میں بھی دینا ہے
प्रोग्राम देना है, 4 घंटे बाद अगर प्रोग्राम खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रोग्राम की आपकी प्रेप हो गई है, आपने प्री प्रोडक्शन कर ली है, तो फॉर वेरी नेक्स्ट डे यू आर फ्री टू गो, यू डू नॉट नीड टू स्टे एट द ऑफिस। तो नेक्स्ट डे आप अर्ली फ्रेश आए और अपना काम स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह से अभी हम एफिशिएंसी पर बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत से ओनर्स जो हैं, मालिकान जो हैं, वो उनकी तरफ से अक्सर ये भी कंप्लेंट सामने आती है कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ सिंसियर नहीं होता। सो डू यू थिंक कि एक बहुत ज़्यादा रीज़न ये भी हो सकती है कि जब आप एक्स्ट्रा काम भी करवा रहे हैं, उनके लिए आप पे भी नहीं कर रहे, मतलब जो एक्स्ट्रा पे आपको करना चाहिए, जो बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा होता है, या आपके ड्यूटी आवर्स वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं, आप डिमांड कर रहे हैं कि 14-14, 15-15 घंटे आप दफ्तर में गुजारे, भले आप जो मर्जी कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि ये चीज़ें भी एक एम्प्लॉय को सिंसियर नहीं बनने देती अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और कल को अगर उसे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलेगी, सो वो डेफिनेटली उस तरफ मूव करेगा जहाँ से उसको आसानी भी होगी, जहाँ से पैसे भी अच्छे मिल रहे होंगे, जहाँ पर उसको एनुअल इंक्रीमेंट्स भी मिल रहे होंगे? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी मच एविडेंट कि जो सिंसियरिटी है दैट इज ऑलवेज टू वे। जब आप अपने एम्प्लॉय के साथ सिंसियर नहीं होंगे, डेफिनेटली जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट है टूवर्ड्स हिज वर्क प्लेस वो भी कम होगी। ऑब्वियसली देखिए ना, जब आप एक्स्ट्रा आवर्स उसको काम दे रहे हैं और बेनिफिट्स नहीं है उसको, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठा तो रहेगा बेचारा, और दिखाता भी रहेगा कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत मेरे पे वर्क प्रेशर है, लेकिन आपकी कंपनी को उससे फायदा नहीं हो रहा, और वो बंदा भी आपके साथ, वो एम्प्लॉय भी आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो इसे हम जो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम इसको कहते हैं कि मेंटल हाइजीन के ऊपर जो है वो अपने एम्प्लॉयज की काम। बिल्कुल ठीक हो गया। और जो पॉलिसीज़ हैं वो भी फ्रेंडली होनी चाहिए, एचआर फ्रेंडली पॉलिसीज़, एम्प्लॉई फ्रेंडली पॉलिसीज़ ये भी होनी चाहिए, ताकि एफिशिएंसी को भी बेहतर किया जा सके, प्लस सिंसेरिटी जो किसी भी एम्प्लॉई के अपने इदारे के साथ है उसको भी बेहतर किया जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदील अहमद आमिर साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में।